اگر کہیں صحابی دا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی کریم اتحیات سکھائے تو ہوں صحابی نے ولا جرے ویلے اپنے شاگرد کو اتحیات سکھائے تو سنت سمجھ کے اوندا پہلے ہاتھ پکڑے اس پیچھے اتحیات سمجھا. یعنی نبی کریم دے صحابہ امانت دار ہن قرآن اور حدیث کو پہنچاون دی خاطر. اللہ نے جرا قرآن نازل کیتے اے قیامت تک واسطے ایہو قرآن قانون بننا ہا. اگر اللہ اپنے نبی کو جماعت بھی ایہو جین نہ دے ہا جی سچی ایماندار نہ ہوئے ہا تو قرآن قیامت تک کیویں پہنچے ہا؟ تو آدھے سارے تک ہوں 1500 سال گزر گئے نے قرآن کیویں آوے ہا؟ صحابہ کرام انہیں اپنی امانت اور دیانت کا اظہار کیتے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف کیٹاگریاں ہر صحابی کو ان دی نوعیت دے مطابق ان دی خصلت دے مطابق ان دی عادت دے مطابق اللہ نے ان کو اپنا مقام دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حلال و حرام دے مسئلے پوچھن وے تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پوچھو. اگر فتویٰ پوچھنا وے قاضی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پوچھو. اگر تسا فیصلے کراون وے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنائے اللہ نے جج بنائے ہوں دے کنے پوچھو. اگر سخاوت سیکھنی وے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سیکھو سخاوت دا پیک رہا. اگر عدالت تے انصاف دی فضا دیکھنی وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی حکومت دے کارنامے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدالت دا بادشاہ. اگر سچائی دیکھنی وے صدق دیکھنے وے کہ معاملات اس کاروبار اس لین دین اس کی میں سچائی اختیار کرنی چاہیے اللہ فرمے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو جرا اپنی زندگی دے ہر شعبے صداقت دا بادشاہ. ہر شے ہر نوعیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اگر سردار دیکھنے وے تو حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھو. جنت دے عورتیں دی سردار دیکھنی وے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو. اگر گھریلو معاملات تے گھریلو مسائل اگر پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پوچھو. یعنی یہ سارا چیزاں صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے عطا کی تھیں. قرآن کریم دی حکایت کریمہ ہے اللہ تعالی نے پہلے اپنے پیغمبر دا نام گھدے پیغمبر دے نام گھنن دے نال اللہ نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دا نام گھدے. قرآن کریم دی آیت شروع تھی نہیں ہے اللہ فرمے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول والذین معہ اور او لوگ جنہیں ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال گزار دیتی ہے. اشداء علی الکفار او لوگ جڑے کافریں دے بارے بڑے سختن. رحماء بینہم او لوگ جڑے آپس وچ بڑے نرمن. تراہم رکعا سجدا او لوگ جڑے ویلے عبادت دا وقت آوے تو رکوع تے سجدے دے اندر نظر اندن. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے این آیت دی تفسیر لکھی جو ہے فرمائے غور فرمائے سو فرمائنن کہ والذین معہو کل مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جرے ہر وقت نبی کریم دے نال رہے گن. غار ابو بکر پیغمبر دے نال ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر دے نال. اگر بچپن ہاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام دے نال. نبی سے اگر دعوت شروع کیتی ہے توحید دی لوگیں مارا دی چن ازمائش پاتی ہے تو ان ازمائش تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال. والذین معہو ابو بکر صدیق نے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھوڑا. اگلے جملے تے غور کرو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی وضاحت ہے فرمانن اشداء علی الکفار کافر نے بارے بڑے سختن. این کلو مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کافر نے معاملے بڑے سختن. خود نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہا صحابہ مشورہ دیو بدر دے قیدیاں دے بارے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے مثبت پہلو اختیار کریں جو مشورہ دیتے ٹیکس گھنو فدیہ گھنو جرمانہ گھنو چھوڑ دیو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا ہا کہ انہیں کو قتل کر دیتا ونجے. اشداء علی الکفار کافرین دے معاملے حضرت عمر بڑے سختن. والذین معہو کل مراد ابو بکر صدیق.
اشداء علی الکفار کو مراد حضرت عمر بن خطاب رحماء بینہم آپس وچ نرم، رحماء بینہم کو مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، این کو مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذی الحج دا مہینہ ہے، ذی الحج دی 18 تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے داماد سخی عثمان، سخاوت دا پیکر عثمان، با حیا عثمان، نبی کریم علیہ السلام دے دو بیٹھیں دا خامد حضرت عثمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز، بڑی عظمت، بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں انتہائی مختصراً تسا احباب دے سامنے این مرد مجاہد اور این صحابی رسول دا اور خلیفہ ثالث دا اور نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے داماد دا قرآن و حدیث دی روشنی تذکرہ کرنا چاہنا، تاکہ تو آپ کو پتہ لگے کہ او لوگ اللہ کریم کو لو عزت تاج پا گئے، توجہات کیا ہن، بنیاداں کیا ہن، اللہ نے انہیں کو اتنی عزت کیوں دیتی ہے، اور سارے واسطے اللہ پاک نے نمونہ کیوں بنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی، اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک باغ دے اندر بیٹھے ہوئے، بخاری شریف دی حدیث، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو باغ دے دروازے تے کھڑتی، جیرا بندہ آوے وہ اجازت گھنے، وہ کوئی اجازت بھی دے چھوڑی، نال کوئی جنت دی بشارت بھی دے چھوڑی۔ نبی کریم علیہ السلام وہ باغ ایک پانی دا کنواں ہا، اون دے اندر اپنے پیر چھوڑ بیٹھن، لٹکا بیٹھن تے بہ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کون؟ باہروں وچوں آواز آئی ہے میں ابو بکر صدیق لینا پیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا ابو موسیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے، نال جنت دی خوشخبری سنا دے۔ یہ او لوگ ہیں جنہیں کو میرے مدنی کریم نے دنیا دے اندر جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ بخاری شریف دی حدیث سننا کرنا تو آپ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق آ کے سجے پاسے بائے گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پوچھے کون؟ آواز آئی ہے میں عمر بن خطاب لینا پیا۔ نبی سے فرمایا ابو موسیٰ، عمر بن خطاب کو اجازت بھی دے، نال جنت دی خوشخبری بھی سنا دے۔ حضرت عمر بن خطاب کھبے پاسوں آ کے بائے گئے، اویں جی میں مدنی کریم بیٹھے ہن، رسول مکرم اپنے پیر پانی چھوڑی بیٹھے ہن، صدیق اکبر نے بھی آ کے اوہا پوزیشن بنائی، فاروق اعظم نے آ کے اوہا پوزیشن بنائی، ایک آدن محبت تے پیار۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے میرے نبی کریم فرمایا ابو موسیٰ کون ہے دروازہ کھڑکاون والا؟ اللہ دے رسول عثمان بن عفان ہیں۔ عثمان بن عفان رب کو بھی یہ ترتیب بندی آئی، اللہ جدہ ہی پیغمبر دو انہیں مجاہدیں کو یاریں کو صحابہ کو بھیجیں رہا ہی ترتیب نال بھیجیں رہا، پہلے ابو بکر پیچھے عمر پیچھے عثمان، کدائی کہیں موقع تے پہلے عثمان بعد عمر بعد ابو بکر، اس انداز دی ترتیب دنیا کائنات دی کہیں حدیث دی کتاب اس نہیں ملتی۔ جدائی آئین پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئین، پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئین، پیچھے عثمان بن عفان آئین۔ نبی دی زندگی ایسی جدہ آندے آن تا ایویں آندے آن، نبی دی وفات دے بعد ہی جدہ آئین ایویں آئین، اللہ نے حکومتیں دے تاج پوائن تا ایویں پوائن۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ عثمان کو جنت دی خوشخبری سنا، لیکن ایک نال اضافے چبی گال بھی کر، غور ہے توڑا توجہ ہے، آنکھ عثمان کو جو جنت دی خوشخبری ہوئی نال اے بھی آنکھ تیرے تے ایک بہو وڈی ازمائش آمنی ہے، تے کو ازمائش پاس کرنی پوسی، پیچھے تے کو رب جنت دے سی، ازمائش تیرے تے آمنی ہے، وہ ازمائش پاس کرے سے پیچھے جنت ہو سی، یعنی انداز دیکھو نبی کریم نے خود اے بھی نال فرما دیتے جو خوشخبری ہوئی اون ازمائش کو اللہ والا تیرے کو پاس بھی کروے سی، کیجری بڑی خبر ہے، اچھا تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں ازمائش آنی ہے پاس تھی دے نیچے تھی دے۔ آپ نے فرمایا عثمان تیرے اتنے ایک وقت آنے، لیکن تو وقت پاس تھی ویسے ان دے بعد تک اللہ پاک نے جنت دے ہونی ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ذکر کرے سا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تے کیڑا وقت ہے جن دے بارے نبی پاک نے اشارہ کیتا، بڑی عظمت ہے،
بڑی عزت ہے۔ دوجی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھن جی میں بندہ اپنے گھر ودا ہوئے تو پتہ ہے گھر دی پوزیشن اپنی ہوندی ہے، باہر دی پوزیشن اپنی ہوندی ہے۔ ایویں منجھل بدھا ہویا تے چادر بدھی ہوئی تو ساڈا ایو نظام ہوندا ہے۔ بعض دفعہ بنے نے بیٹھے ہوندے ہیں، بعض دفعہ کچھا پاتی ودے ہوندے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر ویسے تو اللہ نے بڑا حیا دیتا ہا۔ میرے نبی کریم اپنی بیوی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے چ بیٹھن، آپ ٹیک لگے بیٹھن سرانے دی، لیکن آپ دے گوڈے تو چادر ہٹی ہوئی ہے۔ ساکو تو آکوں امت کو نبی پاک نے پیغام دیتے کہ گوڈے کو لکا کے بیٹھے کھڑے کرو جتنا بھی ہوو، کیونکہ گوڈا پردے دے اندر شامل ہے، ستر دے اندر شامل ہے، ای کو چھپاونا فرض ہے۔ اگر یہ ننگا ہوئے تو نماز ہی نہیں تھی۔ نبی کریم آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا جہاں کپڑا گوڈے تو ہچا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھڑکایا۔ ترتیب وہ ہے جیری پہلے آئی۔ نبی سی فرمائے کون؟ اللہ دے نبی ابوبکر صدیق۔ غور کرے سو ذرا یہ حدیث پاک کو غور نال سن سو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سن سو۔ نبی کریم نے فرمایا ابوبکر تشریف کہنا ہو، آ کے بائے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اجازت منگی، نبی سے فرمایا کون؟ فرمایا عمر بن۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، آ بنو۔ حضرت عمر تشریف کہنا ہے، لیکن آپ نے گوڈے چادر نہیں جوڑی۔ کشے اپنے پلے پاؤ، غور کرو سارے احباب، آپ نے اپنی چادر نہیں جوڑی، اوے بیٹھے رہے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکے میرے نبی کریم پوچھے کون؟ اللہ دے نبی عثمان۔ آپ نے جلدی جلدی سرانے دی ٹیک چھوڑیے، میرے انہیں جملے نہ وزن بعد بن کرا ہے، اللہ دے واسطے خدا را انہیں جملے نہ اگر وزن کرو مر تو سکتے ہیں، اساں انہیں جملے نہ وزن نہیں سے کر سکتے۔ میرے مدنی کریم اپنی ٹیک چھوڑیے، ٹیک چھوڑ کے اللہ دے پیغمبر نے جلدی جلدی اپنی چادر جوڑیے، گوڈا اپنا لکائے نے چادر تے گوڈا جوڑ کے آپ نے فرمایا عثمان تے کوئی اجازت ہے آون۔ حضرت عثمان تشریف کہنا ہے، نبی کریم دے کٹھے گپ شپ لائنے لگے گئے، حضرت عثمان لگے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لگے گئے، حضرت عمر بن خطاب لگے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں میں قریب تھیاں، میں پوچھنا کیتے اللہ دے نبی وجہ کیا ہے؟ بابا جی این تساں چادر نہیں جوڑی، چاچا عمر جی این تساں چادر نہیں جوڑی، جلے چاچا عثمان آئے تساں چادر جوڑیے، ٹیک چھوڑیے، آواز دیتی وے، سجے وے، پروٹوکول دیتے وے، اتنا کیا وجہ ہے؟ میں کو بھی سمجھاؤ متا امت میرے کے پوچھے۔ اللہ دے پیغمبر نے بڑا سونا جواب دیتے، سونے دے پانی نہ لکھیں اللہ دی قسم چاہ کے نہ حق ادا نہیں تھیندا۔ میرے نبی کریم فرمائے اے میری پیاری عائشہ، یہ جڑا عثمان ہے نا، عثمان یہ میرا پیارا جڑا عثمان ہے، یہ او عثمان بھی یہ ٹردا ودا ہوئے اگر فرشتے دی نظر پائے ونجے، فرشتے بھی آسمان تے کو دیکھ کے حیا کرن، فرشتے ہی دا حیا کرن، ملائکہ ہی دا حیا کرن۔ اے عائشہ جیندا فرشتے حیا کرن میں کیوں نہ حیا کراں؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، یہ تو وہ شخصیت ہے جیندا اللہ دے ملائکہ اور فرشتے بھی حیا کرن، جے کو فرشتے دیکھیں تے اپنا سر جھکا تا کرن۔ یہ کون عثمان ہے؟ یہ قاری القرآن عثمان ہے۔ ذرا تھوڑا جہاں میرے دیکھ سیں، ایک کتاب قرآن میرے ہاتھے سے این ترتیب اساں آج قرآن پڑھ دیں، جیرا امتی قرآن پڑھسی پہلے ثواب اللہ حضرت عثمان کو دے سی، کیونکہ قرآن کو جمع حضرت عثمان نے کیتا۔ یہ قرآن کی ترتیب کو جمع کہیں کیتے؟ حضرت عثمان نے۔ غور کرا، وقت اتنا نہیں، میں تے کو چھوڑیاں جیاں جھلکیاں سناون چاہنا حضرت عثمان بن عفان دے سیرت اور مقام دیاں، کیونکہ تو میں حبدار ہیں، بندے کو اپنے محبوبیں دی عظمت دا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر تائیں میں صحابہ دی عظمت دا پتہ نہ کیتا تو صحابہ نال پیار کیویں تھی سی؟ صاحب ایک شے دی عظمت دسے سوں تو لوگوں دا پیار اور محبت ود سی۔ آج تک دساں اللہ نے کتنا عزت اور عظمت بنائیے۔ بات شروع کرن لگا اور تائیں اپنے دل اور دماغ دیاں تاکیاں کھول کے بہنے، جمعے دا وقت انتہائی مختصر ہوندے۔ میرے نبی سے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مشورہ پہ کرنن، میں خواب وچ ڈٹھے اساں بیت اللہ دا طواف ودے کرنے ہیں۔ صحابہ کرام فرمائن ول تیاری کرو جلوں مکے جل کے ون کے طواف کروں اور عمرہ کروں۔ نبی کریم فرمائن کوئی ہتھیار نہ تیسی، کوئی جنگ دی نیت نہ کرے سی،
تیاری کرو سارے جل کے مکہ مکرمہ طواف کرنے ہجرت دے بعد مکہ چھوڑن دے بعد اپنا ہر شے چھوڑ آون دے بعد یہ پہلا موقع ہے نبی مدینہ چھوڑ کے مکے وینے پن نال 1400 صحابہ کرام ہیں اللہ دے نبی جڑے ویلے مکے دے قریب حدیبیہ دے مقام تے آئے حدیبیہ دا مقام مکے کو تقریباً 17 میل دے فاصلے تے ہے جڑے ویلے حدیبیہ دے مقام تے آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھک چکے ہیں پڑاؤ کرو ریسٹ کرو اتھائیں بہو سارے صحابہ نے اپنے خیمے لائے بائے گئے آپ نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ فرمایا ہے جڑے مکے دے تاجر ہیں اتنا بڑا احترام کرن جو تو کاروباری جھے رہی دیکھ سو میں دو تو تجارت وری کرے نہیں اے عثمان ون میرا حکم ہے تو پہلے ون مکے دا ماحول دیکھ کے آ مکے دی فضا دیکھ کے آ مکے دے حالات دا جائزہ چاہوا اساں اتنی حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے ہوئے ہیں آ کر کے ساکو حالات دا جائزہ دس کیا حالات ہیں انہیں کافریں دے آیا کہ ساکو طواف کرن دے سن کہ نہ کرن دے سن عمرہ کرن دے سن کہ نہ کرن دے سن حضرت عثمان بن عفان میرے پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں لگے گئے واپسی دیر تھی گئی ول نہ سکے واپسی دیر تھی مثال طور پہ آج سویرے گئے تو کم از کم انہیں کوئی شام تک یا کل تک آ وینا چاہیے 2 دن 3 دن گزرے نبی سے پریشان صحابہ پریشان فون تے موبائل دا سسٹم تک نہیں رہا تھوڑی دیر دے بعد 3 دن دے بعد 2 دن دے بعد اطلاع ملی ہے 1400 صحابہ خیمے لا کے بیٹھے ہوئے حضرات میرے انہیں جملے تے غور کرے سو اے اللہ دے قرآن دے جملے اور پیغمبر دے فرمان دے جملے اللہ نے ہی مرد مجاہد کو کہ جڑا بڑا مقام دیتے او عثمان ہے جن تذکرے اللہ پاک نے قرآن پاک اس کیتن نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے قرآن کو جمع کرنے والا ہے دوہرا داماد ہے اور ہجرت کرنے والا ہے اپنی بیوی سمیت مکہ چھوڑ کے مدینے آنے والا ہے اطلاع پہ مل دی ہے آپ کتنا بیٹھے ہوئے ہیں حدیبیہ دے مقام دے اطلاع پہ مل دی ہے کیا اللہ دے رسول قتل عثمان بن عفان عثمان کو مکے والے قتل کر دیتے اطلاع کیا ملی ہے عثمان کو مکے والے قتل کر دیتے وہ عثمان کو قتل کر دیتے نبی کریم پریشان تھے صحابہ پریشان تھے مشورہ تھا کیا کرنا چاہیے نبی کریم فرمایا اگر میرے کے مشورہ گھندے ہو تو میرا ارادہ ہے مکے جل دیں جل کے عثمان دے قتل دا بدلہ گھندے یہ دیکھ نبی کو عثمان نال پیار کتنا ہے نبی پاک فرمائے میرا داماد ہے میرا دل آدھے میں ون کے اپنے عثمان دا بدلہ گنا میری بیٹی دا داماد اجڑ گئے عثمان قتل تھی گئے میں لگا ونجا میرا دل آدھے میں حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ گنا 1400 صحابہ کرام ہر کہیں کو اپنا گھر جھگا بچے ٹبر پیارا ہوں ہیں لیکن 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہر صحابی کے دل وچ میرے پیارے عثمان دی محبت ہے 1400 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ادن اللہ دے نبی اساں بھی تواڈے ہاتھ تے بیعت تے وعدہ کرنے کہ اساں بھی او تک واپس نہیں تھی ہونا جے تک حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گھنوں نبی دے دل وچ عثمان دا پیار صحابہ دے دل وچ عثمان دا پیار نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا جے تک ساری جند باقی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اساں لڑسوں اساں مرسوں اساں شہید تھی سوں لیکن عثمان دے قتل دا بدلہ ضرور گھنسوں اے مارکا حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے ہوئے ایک درخت دی چھاں تلے بیٹھے ہوئے اللہ دے نبی فرمائے پیچھے آؤ اگر تو اگر عثمان نال پیارے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے آؤ بیعت کرنے آؤ وعدہ کرنے آؤ صحابہ میں لپک کے اٹھن اپنے ٹبر تے بچیں دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جائیداد تے اپنے گھریں دی پرواہ نہیں کیتی اپنے مال ڈھگی تے اپنے فصلیں دی پرواہ نہیں کیتی آ دیکھ میرے عثمان دا ہر صحابی دے دل وچ کتنا مقام ہے اللہ دے پاک نبی دا پیارا یار عثمان اپنے ساتھی نال کتنا بنا کے رکھ دے حضرت
عثمان دے قتل دی خبر ملی ہے تے سارے پیادن اللہ دے نبی ساڈا وعدہ ہے اساں وعدہ کرنے ساکو سارے بچے اتنا پیارے نہیں جتنا عثمان پیارا ہے ساکو اتنا اپنا گھر تے جائیداد پیارا نہیں جتنا عثمان پیارا ہے حضرت صحابہ کرام 1400 دی تعداد ہے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت بیٹھے کرن اللہ پاک نے فرمائے جی رب جلیل وان جبریل عثمان دے محبت دے وعدے تے معاہدے پہ تھیلن اساں کو بھی پشتے نہیں تھیونا چاہیدا جی میں عثمان میرے نبی کو پیارا ہے جی میں عثمان میرے نبی دے یاریں کو پیارا ہے جبریل میں کو میرے جلال دی قسم ہے انہیں کے کئی حصے زیادہ عثمان میں رب رحمان کو پیارا ہے اے او شخصیت ہے جو صحابہ دے دل چ گھر کرن والا ہے اے او شخصیت ہے جڑا پیغمبر دے دل چ گھر کرن والا ہے اے او شخصیت ہے جڑا اللہ کریم کو بھی ڈاڈا پیارا لگدے اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ بھی بیعت بیٹھے کرن حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اے ہاتھ حالی ختم نہ کرائے اے بیٹھے رہو تہاڈا منظر اللہ کو عرش تے ڈاڈا پیارا پیا لگدے اتے اللہ کریم کو خبر دیون چاہندے حضرت جبریل سورۃ الفتح دی قرآن دی آیت کے آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پاک نبی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم میرا پیغمبر 1400 صحابہ دے دل میرے سامنے شیشہ سامنے ہوئے میں سارے دے دل بیٹھا دے دا حضرت عمر دا بھی دل میرے سامنے ابو بکر دا بھی دل میرے سامنے علی دا دل بھی میرے سامنے طلحہ سعد سعید دا دل بھی میرے سامنے میرا پیغمبر فعلم ما فی قلوبہم میں 1400 صحابہ دے دل بیٹھا دے دا اے ہر شے دی محبت دلوں کر کے پیار عثمان دا اپنے دل وچ پیدا کیتی بیٹھے تے انہیں کو انعام کیوں نہ لیواں انہیں دی قدر کیوں نہ کراں جڑا میرے عثمان دا قدردان ہے میں اللہ دی قدر کیوں نہ کراں اللہ پاک کیویں قدر کرے نہیں اللہ فرمیندے اج دے بعد میں فیصلہ کر دتے راضی اللہ اے او 1400 صحابہ جڑے عثمان دی محبت دا بدلہ گھنن دا وعدہ طے کرن انہیں سارے کو اٹھی کے اعلان چا کر راضی اللہ ہو اللہ کریم تواڈے اوتے راضی تھی گئے اللہ تواڈے اوتے راضی تھی گئے عثمان دے پیار دی وجہ تو کیسے سمجھن دی اللہ تواڈے اوتے اجن ہے بھی جھوٹی خبر ہے بھی جھوٹی خبر نبی وعدہ بیٹھا کریں دے صحابہ وعدہ بیٹھے کریں آج تک تجھے پیر تے ولی کے منی ممکن ہے پوچھ دیں جو فلانا مسئلہ ہے میری چوری دا مسئلہ کٹ لے وہ دعوے نالا دے میں تے کو دس سکدا تیرا چور کون ہے اتنا تا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں جو عثمان دی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے اتنا پیغمبر دے 1400 صحابہ کو بھی پتہ نہیں جو حضرت عثمان دے قتل دی خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے میرا پیارا دوست میں ساری تفصیل نہیں کرنا چاہتا اے او جوان ہے جے کو اللہ نے پیک کردہ سردار بنائے جے کو سخاوت دا پیکر بنائے جرا حیا دا سمندر ہے جرا شرم دا بادشاہ ہے کون عثمان دوہرا دماد مصطفیٰ عثمان کون عثمان قاری القرآن عثمان کون عثمان جامع القرآن عثمان کون عثمان با حیات با شرم عثمان کون عثمان جنت دا جوان عثمان کون عثمان اتباع محمد دا پیکر عثمان کون عثمان خلیفہ ثالث محمد کریم دی عدالت دا خلیفہ تے حکمران عثمان اللہ نے اے جڑا بڑا اعزاز دیتے میرے نبی کریم جنگ بدر دی تیاری پہ کرن جنگ بدر دو ویندے پین صحابہ نالن تیاری دے اندر اللہ دے پاک نبی فرمائے عثمان کی تھے عثمان میں تے شارٹ کٹ طریقے نال دسینا جلدا اے مرد مجاہد دی عظمت سن اے کون جوان ہے آج دنیا دے تائیو جے لوگ بھی تیرے سامنے ہو سن جڑے عثمان دے ایمان
عثمان کو معافی نہیں دیندے، جڑے عثمان دے حیا کو معافی نہیں دیندے، جڑے عثمان دے شرم کو معافی نہیں دیندے، میں کیوں نہ وکیل بنا عثمان دے حیا دا، میں کیوں نہ وکیل بنا عثمان دے شرم دا، میں کیوں نہ وکیل بنا عثمان دے ایمان دا۔ اے عثمان ہے جڑا ایمان دا بھی بادشاہ، جڑا شرم دا بھی بادشاہ، جڑا ادب دا بھی بادشاہ، جڑا اتباع دا بھی بادشاہ۔ جنگ بدر دا ٹائم ہے، صحابہ تیار ہیں، بندے دی بھی ضرورت ہے۔ میرے نبی جی فرمائے عثمان کتنا ہے؟ اللہ دے نبی میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا عثمان بدر چ جلن واسطے تیار ہی میں یا کہنا توجہ طلب بات، اللہ دے نبی کہندا دل نہیں آدا، تلوار ہاتھ دے اندر ہوے، سامنے تہاڈا دشمن ہوے، اندے کلیجے کٹ ڈویژن تا ہر کہیں دا دل نہ دے، میرا بھی دل نہ دے، تلوار میرے ہاتھ دے اندر ہوے اتے دشمن تہاڈا ہوے، میں اندے ٹکڑے ٹکڑے کریندا کھڑا ہواں، میں عثمان دا ڈاڈا دل نہ دے۔ اللہ دے نبی فرمایا عثمان میرا دل لا دے، تو جنگ بدر چ نہ جول، میرا دل لا دے تائیں بدر چ نہیں ونجنا۔ حضرت عثمان مجھے تھیون لگ گئے، اکھاں ترین۔ اللہ دے نبی فرمایا عثمان مجھے نہ تھی، میری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا تیری گھر والی ہے، میری پیاری پیاری دھی ہے۔ عثمان میرا دل لا دے، تو رقیہ دی بیمار پرسی کر، دوائیاں کھوا، خدمت کر۔ اللہ دے نبی ویسے تا جی میں تھوڑا حکم ہوئے، لیکن میں تا جنگ بدر دی شرکت دے ثواب کے محروم تھی ایسا۔ اللہ دے نبی تھوڑی دیر دے بعد سر چاہتا، رحمت یا نظر عثمان تے کی جان۔ میرے نبی فرمانے عثمان تے کوئی جنگ بدر دی شرکت دا ثواب چاہیدا ہے، میں کو میرے اللہ پاک دی قسم ہے اگر میری رقیہ دی خدمت چا کریں اللہ پاک تے کوئی جنگ بدر دے مجاہدین دا ثواب عطا کر دے۔ تو میری رقیہ دی خدمت کر، میں رقیہ کو کلے نہیں چھوڑ سکتا، میری رقیہ میری طبیعت خراب ہے، میری رقیہ بیٹا ہر کہیں کو پیاریاں ہے، تیکوں میں کو پیاریاں نہیں، اے میرے مصطفیٰ کو بھی بیٹا پیاریاں۔ اللہ دے نبی دا حکم جیرے ویلے آئے، حضرت عثمان حضرت رقیہ دے نال بائے گئے، خدمت کرن لگ گئے۔ ایک تاں بیوی ہے، دوجا پیغمبر دی بیٹی ہے، اللہ کریم نے کتنا بڑا اعزاز لیتے۔ عثمان کئی ویلے پانی گھن کے اندہ پہ، کئی ویلے دوائی گھن کے اندہ پہ، کئی ویلے کیری خدمت کر کے اندہ پہ۔ صحابہ جنگ بدر گئے، حضرت عثمان ایک باری پانی گھن کے آئے، دے دن چو بی بی رقیہ نے اپنے ہاتھ چاہتے ہوئے، نہیں تا طبیعت خراب ہی نہیں، بسترے تے ستے ہوئے ہیں۔ عثمان پانی چاہتی کھڑے، بی بی رقیہ ہاتھ چاہتے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کن لا کے سنے جو بی بی رقیہ کیا پیا دی ہے۔ حضرت رقیہ ہولیاں ہولیاں لفظیں پیا دیے، اللہ میرا بابا تیرے سامنے میدان حاضر ہے، اللہ میرے بابے کو فتح دا تاج پوا، اللہ میرے بابے کو سرخرو فرما، میرے بابے دی مدد فرما۔ حضرت عثمان ادن رو 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 کے رقیہ اپنے بابے دی کامیابی دیاں دعاواں پہ کرنی ہے۔ میں کہ رقیہ بس کر میں کو تیرے ہنجو لے کے یقین تھی گئے، اللہ تیرے بابے کو کلہ نہ چھوڑے سی، میں کو تیرے رومن پہ لے کے یقین تھی گئے، اللہ تیرے بابے کو کلہ نہ چھوڑے سی۔ نانا عثمان میرے پانی رکھ، میں دوایا رکھ، ون پتہ کر میرے بابے دی خبر کیا ہے، ون پتہ کر۔ او بیٹی جری پیو دا اتنا قدر تے احترام کرے، تو پٹواری نال رل کے دھی کو مردہ لکھوان نہیں۔ او بیٹی جری تیرے کپڑے دھو کے استری کرے، او بیٹی جری تیرے جتیاں دے پالش دے کم کرے، پٹواری کو آدھی میری دھی ہائی بھی گئے نا، ان بیٹی کو جائیداد تو علیحدہ جا کریں گی۔ جری بیٹی اتنا پیار پہ کریں گی ہے، جے کو اپنی دوائی دی پرواہ نہیں، جے کو اپنے پانی دی پرواہ نہیں، جے کو اپنی صحت دی پرواہ نہیں۔ عثمان وہاں پتہ کر جو میرے بابے دی خبر آئی ہے یا گئے نا۔ حضرت عثمان آدن میں درک کے ولنا ود واپس ولنا آجا خبر کہنا یوں دی آئی وقت آکھیا عثمان من بابے دا پتہ کر، میں ایک ریماری میں ایک ویلے کیا جو واپس ولنا تے بی بی رقیہ دے ہاتھ کھڑے ہیں، اکھاں رکھیاں پہن، زبان روک گئی ہے، ہاتھ روک گئے۔ میں نیڑے آکے رقیہ میں کو امید ہے تیرے بابے کو اللہ کر
گلا نہ چھوڑے سی۔ حضرت رقیہ دا جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر دے بعد پتہ لگے میرے محمد دی بیٹی فوت ہو گئی ہے، اللہ دے پیغمبر دی بیٹی اللہ کو لگی گئی ہے۔ میں عثمان دیاں چیخاں نکل گئے جن دی ذمہ داری تے ڈیوٹی رحمت للعالمین بلے ذمہ لا گئے۔ واپسی اوسن تو میں کیڑا منہ دکھے سا، میں کیویں پیش تھی سا، میں اللہ دے پاک نبی دے سامنے کیویں ویسا۔ حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا، انتظار نہیں کیتی جو ای میت دا بابا ونجے، انتظار نہیں کیتی فلانا ونجے، ڈھینگڑا ونجے۔ اللہ دے پیغمبر دی شریعت دا پابند عثمان، میرے نبی فرمائے جو ہی بندے دی روح نکلے فوراً دے غسل دا انتظام کر کے قبرستان دفن کرائے کرو، زیادہ دیر نہ لائی کرو، جلدی دفنایا کرو، جلدی دفنایا کرو۔ حضرت عثمان نے کفن دفن دا انتظام کیتا، آپ غسل لیتا، آپ کفن پوایا، جنازہ پڑھایا۔ مرد بھی عورت کو غسل دے سکتے، میرے محمد دی شریعت شرط ہے خاوند بیوی ہونا، خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ ایک کوڑ من مولوی کہ عورت مر گئی ہے تو خاوند اپنی عورت دا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا، نکاح ٹوٹ گئے، فلانا تھی گئے، ڈھینگڑا تھی گئے، اللہ دی قسم بکواس ہیں اپنے گل ہی۔ حالانکہ حضرت عثمان نے جلدی جلدی جنازہ پڑھایا، قبر دے اٹھے گئے، دفن کر دیتا، مٹی پیندے بیٹھن عثمان۔ خبر ملی ہے رحمت للعالمین کو اللہ نے جنگ بدر وچ فتح عطا کر دی تھی۔ ایڈو رقیہ قبرستان پہنچ گئی ہے، ایڈو عثمان بیٹھا ہویا دے اللہ پاکا کیا جواب دے سوں، تیرے پیغمبر دے سامنے کیرا چہرہ گنوے ساں۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے اللہ دے پاک نبی مدینے دے قریب آئے، میرے نبی دے کچھ لوگ مدینے چیران دے آنی جلدی دھرکن چوک تے ون کے استقبال کیتے نے۔ اللہ دے پاک نبی کئی ویلے سجے دے دن، کئی ویلے کھبے دے دن۔ اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، نبی فتح دا جھنڈا چھا گیا ہے، وقت بھی کہیں ملے سجے دیکھے کہیں ملے کھبے، ہر پاسے دیتے سی پروٹوکول صحابہ نے استقبال کیتا ہے۔ میرے نبی سی ایک صحابی کو سل کے آدن اور پہ یار ایمیں پتہ لگ دے جی مدینے دے اندر خاموشی ہو گئے، میں تا بدر چکی آمی سارے تا ملنا یاؤ، اے دسوا میں کو میری رقیہ ملن کیوں نہیں آئی، میرا عثمان کتنا ہے جائیں کی نے پوچھ دے انہوں دا سر جھکا تھی نا۔ اللہ دے نبی فرمائے دسو تو صحیح یار میرا عثمان کتنا ہے، میری رقیہ کتنا ہے۔ اللہ دے نبی رقیہ قتلا، رقیہ تھی گئی ہے، رقیہ اللہ دی بارگاہ پہنچ گئی ہے، تھوڑی بیٹی پہ لگتے جگر دا جنازہ عثمان قبرستان گھن گئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دے اکھاں وچوں میں چھول چھوٹ پے، میرے نبی کریم روندے کھڑن، آپ نے فرمایا کتھا عثمان قبر بنائی پہ میری بیٹی دی، دلونی علی قبرہا، میرے نال لو میں کو میری دھی تے بیٹی رقیہ دی قبر دکھاؤ۔ اللہ دے پاک نبی نال پہ ویندن تے کلھا عثمان قبر تے روندا بیٹھے، کلھا عثمان قبر تے روندا بیٹھے، حالانکہ غنی ہے عثمان، سخاوت دا بادشاہ ہے عثمان، جائیداد والا ہے عثمان، امیر ترین ہے عثمان، ان مٹی بھی پیندا بیٹھے تے روندا بھی بیٹھے۔ میرے نبی کریم آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد دا حال کیا ہو سی تو آپ دس، جندی بیٹی فوت ہو ونجے اوندا کیا حشر تھی نہ رہندے، اور بیٹی بھی جوان ہوے، او بابے کے پوچھ جندے منڈے ٹوٹ ونجن، او بابے کے پوچھ جندی اولاد جوانی دے اندر آوے تا اپنے پیو ماں دے سامنے لگی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی میں ٹردے ودن صحابہ منڈے تے کندھے پکڑی ودن، آپ نے فرمایا میں کچھ چھوڑ دیو، یہ رقیہ دی قبر ہے۔ اللہ دے نبی رقیہ دی قبر تے کھڑ کے رونے، اتنا رونے، اتنا رونے، رومن دی پابندی نہیں، ماتم دی پابندی ہے، رومن دی پابندی نہیں، بوکھن دی پابندی ہے، رومن دی پابندی نہیں، آہو بکا تے چیخے کرن دی پابندی ہے۔ جتنا دل دے رونا کر لیکن
زبان کو بند کیتا کر، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی دا چولا پس گئے، میرے نبی دی داڑھی پس گئی ہے، ہاتھ چاہ کے آدھے کھڑن اللہ میری بیٹی نے دین دی خاطر بڑا مارا کھا جن، اللہ میری بیٹی نے ابو جہل دے پتریں کی نے چاٹاں جھلن، اللہ میری بیٹی نے تیرے توحید دی خاطر مارا برداشت کی جن، اللہ جلے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آیا ابو جہل نے میرے بیٹے دے چہرے تے دھپیڑا مارن، اللہ اے میری بیٹی تیرے حوالے ہے، اے اللہ کو جنت دے اندر جگہ دے۔ حضرت عثمان ادن چیخا نکل گئے، میرے نبی نے جرے بولے اپنی بیٹی رقیہ واسطے بخشے دی دعا کی دیے، میرے نبی اٹھی کے ونجن لگے، بے دن سارے مار کھان دے پہن، لیکن عثمان خبر دے تے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو عثمان کو ساتھ دو، عثمان تو کیوں نہیں اندھا، تو کیوں بیٹھا ہوئے ہیں؟ حضرت عثمان ادن میں کیویں آواں اگے جیری گلی وچوں گزردام لوگ آتے ہیں پیغمبر دا دماد تے جماعترا پیاویں پیغمبر دا دماد پیاویں، اللہ دے نبی میں اور کیری گلی وچوں ونجاں تے لوگ میں کو کیا اکثر رشتے تا ہزار ہیں، لیکن جنہ تواڈے نال واسطہ تے تعلق تے نسبت او اللہ کریم نے ختم کر دیتے۔ میرے نبی نے اپنے دوئیں ہتھیں نال عثمان کو اٹھائے، کہ جڑی وڈی خوش نصیبی ہے عثمان دی، اٹھی عثمان، کیا منظر ہو سی ہو جتا پیغمبر اٹھامن والا ہے، عثمان کو اٹھائے نے اتے اپنے گلے چلائے نے، اپنے گلے لا کے آدن عثمان گھبرانا تائیں جہاں جوانے کو چھوڑن دل تا نہیں آدھا، میری بی بیٹی ام کلثوم بیٹھی ہے، آج جول تک میں ام کلثوم دا نکاح دے دینا، لوگ بھی تک میں آدھے راسن جو محمد دا دماد میں دا پائے، نبی دا دماد نبی جہاں دو بیٹیاں کوئی نہ بنیا، اللہ نے اے عزت دیتی ہے تا عثمان کو دیتی ہے جن دے گھر میرے مصطفیٰ جہاں دو بیٹیاں۔ نبی کریم فرمایا ابو بکر عمر کو سدو، میرے دل دی گال کی تھی ہے، میں علی کو پلندہ بھی رہ گیا، میں کو پتہ ہے علی اچ بڑا حیا ہے، لہذا بنجو علی نال گال کرو، میں اپنی فاطمہ بیٹی بطول علی کو دے دیتی ہے۔ ابو بکر عمر خوشی خوشی آئے، آ کر کے آکھن لگے علی مبارکہ ہونی تیرا رشتہ گول آئے ہیں، جرے علی دا رشتہ گلیں دے ودن توں لسا، علی کون نال کاور کیے ہو سی، علی انہیں نال سردہ کیے ہو سی، اتجا اپنے آواز آئین جو علی دی عثمان نال نہ بن دی آئی، علی دی عمر نال نہ بن دی آئی، علی دی ابو بکر نال نہ بن دی آئی، نہ بنے آتا نکاح دا مشورہ نہ لے نا، نہ بنے آتا نکاح دے گواہ نہ بنے نا، ابو بکر عمر دن علی مبارک ہوں نہیں تیرا رشتہ گول آئے ہیں، حضرت علی فرمائن کتھاں گول آئے ہو، انہیں کہ گول تے جی جاتے ہیں، جری جاتے نال دی کوئی جا کھائے نہیں، یہ جیاں رشتہ گول آئے جن دے نال دا کوئی رشتہ کھائے نہیں، وہ یار کیری جائے، حضرت علی کو فرمائن تو محمد رسول اللہ دا دماد بن گئی، بی بی فاطمہ دا تیرے نال نکاح پہ کریں ہیں، حضرت علی خوشی کو رو پہ اتے آدن ابو بکر عمر میں شادی واسطے تا تیار ہاں، لیکن میرے کو شادی دا خرچہ کرنے، شادی دا خرچہ کے دونے سا، وہ شادیاں تے ملنگ سجنا لے ہو، شادیاں تے فیرنگ کرنا لے ہو، شادیاں تے فضول خرچہ کرنا لے ہو، ذرا این شادی تے ہی غور کرو، یہ بھی شادی اسلام دی شادی ہے، محمد کریم دی بیٹی بطول فاطمہ دی شادی ہے، علی المرتضی فرمانا شادی واسطے تو میں تیار ہاں، لیکن شادی دا خرچہ کے دونے سا، ایک لوہے دی زرہائے میں دیکھیں جے کو سامنے رکھ کے کافریں دے تیر کو لو بچن دی کوشش کرے نا، میرا ارادہ ہے میں یہ زرہ وے چھوڑا، ابو بکر آدھن اگر زرہ کہیں تاجر کو لو بچے ہیں پیسے تھوڑے دے سی، ارادہ ہی ہوئے جو زرہ سا کو لے، میں تا عمر زرہ عثمان کو لو بن کے بچے، حضرت عثمان دا علی نال پیار، حضرت عثمان دا علی نال وپار، اللہ دی قسم کلیجہ پھٹن دے اندے کیویں آپا سے کھنڈ کھیرن،
کیویں آپس وچ نرمن. حضرت عثمان اپنے گھر وچ بیٹھے ہوئے دروازہ کھڑ کے ابو بکر عمر دن سہی اساں آئے کھڑے ہیں. حضرت عثمان باہر آئے. ہاں یار کیویں آئے ودے خیر تے یار لوہے دی زرہ وچ میں کوئی دے معقول پیسے دے. حضرت عثمان نے تا میرے علی بھرا دیے کیوں پہ وچن دے ہو خیر تے علی زرہ کیوں پہ وچن دے انہیں کہ شادی کرنے علی دی فاطمہ بطول نال. حضرت عثمان اتنا خوش تھا پر میں نے میرے نبی دی بیٹی دی شادی ہے میں عثمان پشتے تھی وہاں میرا دل نہیں آتا ونجو زرہ بھی چاہتی ونجو حضرت علی تے فاطمہ دی شادی دا ٹوٹل خرچہ چاہتی ونجو الف تو لے کے یا تک دا خرچہ شادی دا عثمان نے برداشت کرنے. پیغمبر کریم کو ان کیا کو دیتا خرچہ بھی عثمان دے سی علی کو آکھو پترتا خرچہ بھی عثمان دے سی. میرے ابو بکر بھج دے اللہ دے نبی ٹینشنہ موک گئن پریشانیاں موک گئن. فاطمہ بطول دا جہیز عثمان تیار پیا کریں دے میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئن اتے آدن اللہ ای جوان دی حفاظت فرما اللہ ای جوان کو عزت تاج پوا اے میرے ہر کام میں تعاون کرنا رہ گئے میرے ہر معاملے چ اپنی جان تے جندنا رہ گئے. اللہ فرمے دے کون عثمان ہے میرے نبی دا دوہرا داماد عثمان سخی عثمان با حیا عثمان. نبی سے مسجد نبوی بنائی جا چھوڑی تھی گئی. میرے نبی اپیل کی تھی صحابہ چ ہے کوئی جہاں بندہ جرا مسجد نبوی واسطے رقبہ گھنا دے وے. سب تو پہلے حضرت عثمان کھڑے تھی گئے اذن اللہ دے نبی اگر کوئی رقبہ گھنا دے وے تو کو مل سی کیا میرے نبی نے فرمایا جیرا رقبہ گھنا دے وے ان دی جنت دے اندر مکان دے ذمہ داری میں محمد پاک نے چاہنی ہے. حضرت عثمان اذن اللہ دے نبی بیا کہیں کو اپیل نہ کرو مسجد نبی دے رقبے دا خرچہ میں عثمان دے ساں. جیرا بندہ بھی آج مسجد نبوی نماز پڑھے لپ چکا ثواب اللہ نے عثمان کو ہی دیونا ہے. تو سوچتا ہے کوئی نیکی دا کام ہی ہو جہاں کیتے مرن دے بعد تری قبر کر دی راوے تائیں تے خوشامد دے کام دے علاوہ بیا کوئی کام نہیں کیتا کام ہی ہو کیتے جیتا واہ تھی دے کہ عثمان ہے جرا کارنامے کر گئے جے تک دنیا آباد ہے اس وقت تک عثمان دے کھاتے چ نام اعمال ثواب لکھی نہ پڑے. مسجد نبوی دا رقبہ گھنڈ مکے کو مدینے جلے مسلمان ہیں یہودیاں پانی بند کر دیتے یہودیاں مسلمان کا پانی بند کر دیتے. میرے نبی فرمایا کیڑا بندہ ہے جرا یہودی کو ونجے تے پانی دا خوہ گھنا وے. حضرت عثمان اٹھی گیا دن صحیح مل سی کیا آپ نے فرمایا حوض کوثر دے پانی دی ذمہ داری میری اگر کوئی خوہ گھن دے دکھ پہ نے عثمان بھج پہ ون کے یہودی کو آدھے کتنے پیسے چاہیے نہیں وہاں کے گال سن پیسے تو جتنا منگسا لیکن ادھا خوہ دے ساں ایک دی توادا تو ایک دی سارا. حضرت عثمان فرمایا بھاویں ایک دی دے ادھا دے دے صحیح تقریباً 13,000 درہم حضرت عثمان نے دیتے ادھا خوہ مول گھن کے آئے. نبی سنگھ کو فرماون لگے ایک دی سادہ ایک یہودیاں دا. میرے نبی سنگھ فرمائے صحابہ اعلان کر دے پورے مدینے اعلان کر دے عثمان سادے دی والا جڑا وارا ہے مسلمان بھی راج پیون تے یہودی بھی راج پیون. سادے دی والا جڑا وارا ہے اپنا بھی پیوے پرایا بھی پیوے. جڑے ویلے یہودی دا دیوار اندا کوئی بندہ اون دے کولوں پانی گھنا نہ ویندا کیونکہ مسلمان بھی یہودی بھی سارے وہ سٹاک کر رکھ دین پانی دوسری ماری وہ استعمال کرنا. پیچھے وہ آپ نے عثمان کو کہ یار تقریباً 8-9 ہزار درہم دیا دے پورے کا پورا خوہ تیرا وہاں کے ایک گھن پیسے پورے کا پورا خوہ مسلمان واسطے عثمان نے گھن لیتا. میرے نبی فرمایا عثمان میں تو کچھ ضمانت لینا اگر تائیں پانی دا کنواں مسلمان واسطے گھن لیتے اللہ نے تیرے واسطے جنت گھر بنا دیتے. حضرت عثمان دا مقام تے عزت تے عظمت کو منے دے ہو لیکن تیرا میرا حال کیا ہے کم الٹے نہیں جنہیں انہیں پیارے دے کام مانے. غزوہ تبوک دا موقع تھا میرے نبی فرمائے ہوئے جنگ دی امداد کرو. حضرت عثمان آدن سے 100 اٹھ لجا لگایا میرے ذمہ. آپ نے فرمایا تھوڑا ہے. اچھا سی 200 اٹھ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے. اچھا سی 300 اٹھ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے عثمان. اچھا سی 500 اٹھ فرمایا تھوڑا ہے. اچھا سی 700 اٹھ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کافی ہے.
700 اٹھ لجا لڑایا کل ہے عثمان نے میرے نبی کو لیتے اللہ دے نبی وات اپیل کیتی ہے عثمان وات اٹھی کھڑن سہی اجا بھی کسے لوڑے فرمایا عثمان لوڑ تو بہوں کو جے تائیں تو بہوں کو دیتے سہی کائنا میں کسے نہیں دیتی اجاؤں دسو کیا ہوئے آپ نے فرمایا عثمان گھوڑے کتنا دے سکتے ہیں اللہ دے نبی 100 گھوڑا اصل سمیت او میرا دیتا ہوا ہے نبی سے فرمایا عثمان بائے تھی تھوڑی دیر بعد آپ نے بلا اپیل کی تھی وقت عثمان اٹھی گئے میرے ہونجے اپیلاں کرو بیٹھے اے بات ٹھان دی نہیں اللہ کے نبی کیا چاہیے رہی آپ نے فرمایا درہم دینار پیسے ٹکے چاہیے دین دروک کے گئے اپنے گھر 70,000 درہم دینار جا کے آئے میرے نبی دی جھولی پاتم سی صحابہ دیکھنا لین اللہ دے پاک نبی اپنی جھولی دا ایبا پلو دوسرے پلے تو پھرے دوجا پلو پہلے تو پھرے انہیں پھرین دے بھی بیٹھن دے آدھے بیٹھن ما ذرہ عثمان یہ فرمان یہ کو سونے دے پانی نہ لکھیں ہاتھ خدا نہیں درہم دینار انہیں بیٹھن پھرین دے آپ فرمے دے بیٹھن ما ذرہ عثمان لوگو اج دے بعد عثمان کو کوئی دکھ نہیں آونا کوئی تکلیف نہیں آونی کوئی ٹینشن نہیں تھی ہونی ما عملہ بعد الیوم عثمان لوگو اج دے بعد اگر عثمان گھر چبائے تھی وے نیکی دا کوئی کام نہ کرے اللہ یہ نیکی دے کے کوئی جنت عطا کر دیتی ہے ہر شے دیون والا عثمان ہر شے دیتی ہے دین دا تا دیوانہ ہا عثمان کیڑے کیڑے پہلو کو بیان کراں کیڑی چیز تیرے سامنے بیان کراں یہ عثمان مسجد نبوی دے منبر تے کھڑ کے خطبہ کھڑا دین دے بندے اٹھی کے آدن عثمان بائے تھی اساں تیری تقریر سنن تے تیار نہیں سے تیرا میرا قصور نہیں یہ عثمان ہے لوگ مار کے اٹھے کھڑن حضرت عثمان آدن جیرے تواڈے مطالبین بعد دسا ہے میں کو خطبہ دیوان لو آکھن لگن کائنا تیری تقریر سنن واسطے تیار نہیں سے سارے مار کا باغی بن گئے حضرت عثمان دی حکومت دے خلاف پالیسیاں بناون لگ گئے حضرت عثمان آدن کیا چاہندے وے آکھن لگن عثمان صدارت تو لائے ونج حکومت تو لائے ونج انہیں کہ یہ تو نہیں تھی سکتا اللہ دے نبی نے میں کو فرمایا عثمان اللہ پاک نے تے کو خلافت دا چولا پواونے اتے اتے تیرے اتے جڑے ویلے ازمائش آوے تے چولا نہیں لہاونا جتنا بھی موقع ملی برداشت کریں لیکن چولا نہیں لہاونا آخر کار ظالمیں دے ظلم ود دے گئے حضرت عثمان کو مسجد دے اندر آونے پابندی لا دیتی نے پانی بھیجنے پابندی لا دیتی نے حضرت عثمان گھر دے اندر گئے محاصرہ تھیون لگ گئے لوگ باہر کھڑ کے پتھر پہ مرن عثمان دے گھر دے اندر اے کیڑا عثمان ہے مظلوم مدینہ عثمان ہے اے کون عثمان ہے شہید مدینہ عثمان ہے اے کون عثمان ہے جامع القرآن عثمان ہے حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہیں لوگ مسجد نہیں آوان دیتا ایک دن گزرے دوسرا دن گزرے تیسرا دن گزرے دا دن گزر گئے مسجد چینی پڑیں دے پانی پیون واسطے بھی نہیں پیا ملتا روٹی کھانا بھی نہیں پیا ملتا دا دن دے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی کو آدن آج میں روزے دی نیت کرے سا آج اگر کشے کہنی تا کوئی پرواہ نہیں 40 دیوار حضرت عثمان دا پانی بند تھیا رہ گئے حضرت عثمان روزے دی حالت رہ گئے جیرے ویلے 25 دیوار گزرن حضرت عثمان اپنے گھر دی چھت تے چڑھ گئے قوم کہیں کو نہیں معاف کریں گے آخو لوگ کہیں کو معاف نہیں کریں گے چھت تے چڑھ لوگوں کٹھے تھی آؤ عثمان دی بھی سنو اے دسو میں او عثمان نہیں جائیں تواڈے واسطے پانی دا کھو گدا انہیں کہ عثمان اللہ دی قسم ہے تو ہو عثمان نہیں کیا میں او عثمان نہیں مسجد نبوی دے رقبے دی ضرورت ہے میں تواڈے واسطے مسجد نبوی دا رقبہ کیتا عثمان اللہ دی قسم ہے تو ہوئی حضرت عثمان ادن کیا میں او عثمان نہیں جن بارے نبی نے فرمایا 40 دھیریوں نے نام عثمان کو چلنا ہاں ہاں عثمان تو وہ عثمان نہیں کیا میں وہ عثمان نہیں جنگ تبوک دے پورے لشکر دی تیاری دا پیسہ میں لیون والا اللہ دی قسم عثمان تو وہ عثمان نہیں حضرت عثمان ادن وقت میں کو مسجد پابندی کیوں ہے میں کو نماز واسطے پابندی کیوں ہے کھو وچوں پانی دی پابندی کیوں ہے او آدھے عثمان ساڈا ہکو مطالبہ ہے تو خلافت چھوڑ لے یا سن تے کو قتل کر دے سوں حضرت عثمان آدھے میں خلافت نہیں چھوڑیندا میرے محمد دی میں کو نصیحت
مر تو سکدا میں اپنی جان دے نظرانے تو لے سکدا اللہ دے نبی دا فرمان کو کھنڈ نہیں لے سکدا مارکا مارن تے آ گئے حضرت علی نے لک لک کے پچھلی دیوار نال حضرت عثمان دے نیڑے آ کے باندھن حضرت عثمان یارا مہربانی کر اساں پیچھے ایک کھڈا مرنے ہیں پیچھے سوراخ کرنے ہیں پچھلی دیوار کے نکل ونجو حضرت امیر معاویہ مصر چن اڑنے لگے ونجو تہاڈی خدمت کرے سن حضرت عثمان دے نفان دن اے علی اللہ دی قسم میں مرتا سکدا لیکن مدینے پاک دیاں گلیاں نہیں چھوڑ سکدا جنہاں گلیاں دے اندر میرا پیغمبر اپنے قدم رکھدا رہ گئے اچھا عثمان وٹ اجازت چلے اساں انہیں باغیں دے سر قلم کروں اے تھوڑی تعداد چن اساں زیادہ تعداد جائیں حضرت عثمان رضن علی بھراوا میں مدینے دیاں گلیاں چھوڑن واسطے تیار نہیں میں مدینے دے گلیاں جو خون وہاون واسطے تیار نہیں اے میں کو مرن تمارن بس میرے حق کے دعا کر اللہ میرے اوتے وقت چنانے حضرت علی لگے گئے اپنے دو شیر پتر حسن تے حسین حد کے آدن علی او چاچے عثمان دے گھر دے دروازے تے پارا دے ہو اگر کوئی ظالم حضرت عثمان کو مارنا ہوئے اے میرے حسن تے حسین پہلے تساں اپنی جان دا نظرانہ لیوائے تاکہ لوگیں کو پتہ لگے علی تے عثمان ہکو کو جانینے دا آپس کوئی فرق ہے نا میں کو عثمان نال پیار ہے عثمان کو میرے نال پیار ہے حضرت حسن تے حسین دروازے تے کھڑن 39 دن گزر گئے حضرت عثمان ستے ہوئے جلے آنکھ کھلیے فرمیندن میری پیاری بیوی نیلا جی عثمان اینے کر میرے واسطے او چنگا جرا کرتا لاتا ہوا ہے او چاوا خوشبو چاوا میرے واسطے کپڑے چنگی چاوا اے عثمان خیر تے اے میری پیاری نیلا میں خواب دے دا پیام اللہ دے پیغمبر دی میرے نال ملاقات ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر فرمائے عثمان تیرے لکھاں دے چلن دا ویلا آ گئے بڑے بڑے روزے بھوک نال کھولنی اج تیرے روزے دی افطاری دا انتظام فرشتے جنت وچ پے کرن لال عثمان تیری تیاری ہے اج اللہ کریم نے تیری آمد سے جنت دے گھر سجائے ہوئے ہیں اج تیری آمد سے دسترخوان لگائے ہیں اکھاں وچوں آنسو نیلا نے کپڑاں دے چولاں دے حضرت عثمان نے نواں چولا پاتے اتے اج نیلا قرآن چاوا میں قرآن دی تلاوت کرنا میں کوئی میں پتہ لگ دے میری شہادت دا وقت نیڑے آ گئے حضرت عثمان نے پہلے سپارے دی تلاوت شروع کر دی ہے جڑے ویلے ای آیات تے آئے فاسا فیکہم اللہ فاسا فیکہم اللہ جڑے ویلے ہی آیات آئے ظالم پچھلی دیوار گزر کے آئے آ کر کے عثمان تے خنجریں دے وار کر دیتے ہیں حضرت عثمان دے جسم دے وچوں خون دے فوارے نکلے اللہ دی قسم ہے میرا پیارا بھراوا اللہ نے عثمان دا خون زمین تے نہیں گن لیتا اللہ نے عثمان دے خون واسطے قرآن اگو کھول پہلا سپارہ ہے آخری ایتین فاسا یکفیکہم اللہ اے لفظ خون کے لو لہان نہ رتو رات تھے پن حضرت عثمان کو بچاون دی خاطر بی بی نے لاگتے تھئیے ظالمو نبی دا دوہرا دماد حیا کرو ظالمو مسجد دا رکبہ گھنا دیون والا ہے عثمان ظالمو خیال کرو انہیں اگتے ہاتھ کیتے بی بی نیلا نے ظالم تلوار ماریے حضرت بی بی نیلا دیاں ترائے انگلیاں کچھن گئن انگلیاں تا کٹوا دی چمسی لیکن عثمان نال وفا دا دامن نہیں چھوڑیا حضرت عثمان شہید ہو گئے 71 سال دی عمر جمعہ دا دیوار 35 ہجری جنازے دے اندر صرف 17 بندے شریک ہیں جلے گھر دے وچوں جنازہ چاہتا گئے ظالم پتھر کٹھے چا کیتن او لوگو عثمان دا جنازہ ساڑے سامنے نہ لے وہ اساں عثمان دے جنازے تے پتھراؤ کرنے اللہ پاک عرش تے بہ کے دا بیٹا آؤ وے لوگو ظلم دیا کہانیاں تے وجہ سنے لے آؤ دسو انکنے وجہ وجہ ظلم کیا ہوئے اے مظلوم ترین عثمان مظلوم مدینہ عثمان شہید مدینہ عثمان پیغمبر دا دوہرا دماد عثمان جہاں اپنی جان تا دے دیتی ہے لیکن مدینے دے اندر فساد برپا نہیں کیتا اپنی جان تا دے دیتی ہے لیکن اپنے پیغمبر دا فیصلہ نہیں چھوڑا اللہ کریم فرمیندے اے او عثمان ہے جن دے پیار دی وجہ تو میں اللہ پاک نے 1400 صحابہ نال غازی نامے دا اعلان چا کیتے
صحابہ دے ایمان دی طرح اپنا ایمان بناؤ، صحابہ دے کردار دی طرح اپنا کردار بناؤ۔ 18 ذی الحج کو میرے پیارے عثمان دی شہادت ہے، حضرت حسین ابن علی دی شہادت کو تا زور شور نال بیان کرنے ہو، جنہیں دا صرف ڈوڈی پانی بند کیتا گئے۔ میرے پیارے عثمان دی شہادت کو کانڈ دے پیچھو سٹن دے ہو، جنہیں دا 40 دینار بند کیتا گئے۔ انصاف دی نظر تو رکھو، جنہیں 40 دی پانی بند ہے وہ منگے دا نشانہ بنے دے ہو، جنہیں ڈوڈی پانی بند ہے ان دی دستار بلند کرنے دے ہو۔ میرا ایمان ہے، میری جماعت دا ایمان ہے، عثمان بن عفان بھی سارے اکھیں دا سرما ہے تے حسین ابن علی بھی سارے اکھیں دا سرما ہے، لیکن انصاف دی نظر تو دیکھ، اللہ نے جیویں جیویں جے کو شہادت دے رتبے دتن او من۔ میرا ایمان ہے جڑے جڑے لوگ شہید تھن اللہ نے انہاں دے مقام بلند کیتن۔ حسین ابن علی جنت دے نوجوان دے سردار دی شہادت بھی حق ہے، اور میرے پیارے عثمان دی شہادت بھی حق ہے۔ کرتا نسی لہایا، جنگ دا حکم نسی دیتا، مدینے فساد نسی مچایا، امن وچ رہ گئے، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان کو مت چھوڑ دیواں، نانا نسی چھوڑیا، جان کرے دیتی تو کو ساکو میرے پیارے عثمان پیغام دے گئے، مرد مر ونجو تھوڑا پانی بند تھی وے، بکھے تھی وہ تھوڑے مسجد دے داخلے بند تھی من، محمد کریم دی شریعت کو نہ چھڑا ہے، میرے نبی دے بول نہ چھڑا ہے، اللہ دے فیصلے رب دی کتاب قرآن دے حکم کو نہ چھڑا ہے، جنہیں میں عثمان نے رب دے قرآن کو پکڑی رکھے اور نبی دے فرمان کو پکڑی رکھے۔ لوگوں عثمان روزہ رکھدا ہاتھ تلاوت قرآن نال، روزہ افطار کرندا ہاتھ تلاوت قرآن نال، جنہیں میں عثمان نے رب دے قرآن کو پکڑی رکھے اور نبی دے فرمان کو پکڑی رکھے۔ لوگوں عثمان روزہ رکھدا ہاتھ تلاوت قرآن نال، روزہ افطار کرندا ہاتھ تلاوت قرآن نال۔ اج تیکو میکو ٹکر بھی بے بہا ہے، روٹی بھی بے بہا ہے، کھانا بھی بے بہا ہے، وقت بھی قرآن دی تلاوت دا شوق کہنی۔ سیرت عثمان دا پیغام ہے، نہ تلاوت چھوڑ نہ پیغمبر دا فرمان چھوڑ، بلکہ قرآن اور حدیث سے عمل کر کے زندگی گزار۔ اے میرے پیارے عثمان دی شہادت دا فلسفہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد نہ ہے وہ اسے لمبا کرو، اس کے بعد اتنا پتہ ہوتا ہے ہم لگتے کہ پہلے پکی کے اندر تو ایک کا گڑا بھی اچھا ہوتا لگ بھی کیا ہوتا ہے چار پورا
ہے